بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حجر بن عدی کا مقبرہ شہر دمشق کے شمال مشرق میں واقع مرج عذرا شہر میں موجود ہے، اور یہ دمشق سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر حمص کی طرف جانے والی سڑک کے دائیں جانب واقع ہے۔ دمشق کا وہ خوبصورت مقام جو باغات، میوجات اور پھولوں کی کثرت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اسے عذارا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے باشندے دشمنوں کے شر اور مکر و فریب سے محفوظ رہے۔ اس خوبصورت وادی میں بھورے رنگ کے میناروں کے ساتھ ایک بلند و بالا گنبد دکھائی دیتا ہے، جو در حقیقت حجر بن عدی اور آپ کے باعظمت ساتھیوں کی قبور ہیں۔ اس مقبرہ کا صحن بہت ہی خوبصورت اور وسیع ہے، جس کی چاروں اطراف اور تمام دیواریں قیمتی تحائف سے مزین ہیں۔ اس کی زمین قیمتی اور خوبصورت قالینوں اور جے نمازوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ان کی دیواروں میں سے ایک دیوار پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: میں اس حجر کے بارے میں کیا کہوں، جن کو بہت دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، وہ تو مقتول ہیں، ان پر میری جان قربان ہو۔ محبت علی علیہ السلام تیرا وجود کا حصہ تھی، اور یہ محبت تیری زبان سے چھلک رہی تھی جبکہ تیری تلوار سونتی ہوئی تھی۔ یہ علی علیہ السلام سے آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری کی علامت تھی۔ یہ کوئی جھوٹ ہے یا طنز والی بات نہ تھی۔ اے حجر، تو ہر نسل کے لیے فداکاری کی ایک علامت ہے، جس کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں کم ہیں۔ تو شہید ہے، لہٰذا تاریخ تجھ پر فخر کرتی ہے، اور تاریخ تیرے دشمن کو ذلیل و خوار کہہ کر یاد کرتی ہے۔ جبکہ آپ کے زری کے قبہ کی تختی پر یہ کلمات لکھے گئے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زری میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اور اصحاب با وفا حضرت حجر بن عدی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمبردار تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، جبکہ آپ کا لقب حجر الخیر۔ یہ لقب آپ کو کثرت عبادت، زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ملا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو حجر شر سے تمیز دینے کے لیے حجر خیر کہا جاتا ہے۔ حجر شر آپ کا چچا زاد بھائی تھا، اور وہ امیر شام کی فوج کا ایک سپاہی اور بنی امیہ کا نمک خوار تھا۔ حجر بن عدی نے اپنی عین جوانی میں ہی اسلام قبول کیا، جب آپ اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ساتھ مدینہ منورہ آ کر مازر مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حجر اپنی قوم میں بہت بڑی مقام و منزلت کے مالک تھے۔ آپ ایسے سردار تھے جو نیک امور کی بجا آوری میں بہت آگے تھے۔ آپ نے جنگ صفین میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معیت میں امیر شام کے خلاف جنگ کی۔ آپ تقوی، پرہیزگاری، صداقت، ایمانداری اور دیگر اعلیٰ اخلاقی صفات کے حامل تھے۔ ساتھ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ حجر ان لوگوں میں شامل تھے جو بنی امیہ کی سیاسی حکومت کے ظلم و ستم کو مسترد کرتے تھے، اور انہی حکومت اسلامی کو غصب کرنے والا گردانتے تھے۔ لوگوں میں برملا ان اموی حکمرانوں کے دین اسلام سے منحرف ہو کر کیے جانے والے اقدامات کی مخالفت کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں سر عام یہ اعلان کرتے تھے: بنی امیہ کا انقلاب در حقیقت اسلام محمدی کی نیستی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کی ان اصلاحی تبلیغات سے کوفہ میں موجود بنی امیہ کا نمک خوار اور درندہ صفت گورنر زیاد بن ابی تنگ آ گیا، اور امیر شام کو ان کے خلاف خط لکھا۔
اور کہا گیا کہ حجر کو اپنے پاس بلائے، اسے جیل میں بند کرے، لگام دے دے اور اسے لوہے کے ذریعے سخت ترین عذاب دے۔ جبکہ حجر ایسی چیزوں سے ڈرنے اور بھاگنے والے نہ تھے، لیکن جب بنی امیہ کے خونخوار درندے آپ کی تلاش میں عشیرہ حجر کے پاس پہنچے تو آپ نے پورے عشیرے کے تحفظ اور ناموس کی بے حرمتی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، اور وہ درندے آپ کو لے کر امیر شام کے دربار لے گئے۔ جب آپ امیر شام کے پاس پہنچے تو ابتدا میں امیر شام چونکہ آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہونے کو جانتا تھا، اس لیے آپ کو قتل کرنے کے حوالے سے تردد کا شکار ہوا، اور اس کو یہ خوف لاحق ہوا کہ حجر کے قتل کے نتیجے میں کہیں مسلمان اس کے خلاف بغاوت شروع نہ کریں اور بنی امیہ کی اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشیں بے نقاب نہ ہو جائیں۔ امیر شام نے انہی وجوہات کے پیش نظر فوراً قتل کرنے میں تعمل کیا، اور ابن زیاد اور اس کے رفاقا کو حجر اور ان کے رفاقا کے بارے میں کوفہ والوں کے جذبات اور خیالات کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن ابن زیاد کا جواب یہ تھا کہ تجھے اس شہر کوفہ کی اگر ضرورت ہے تو حجر اور ان کے ساتھیوں کو واپس سلامت نہ بھیجے۔ اس خط کے ملنے کے بعد امیر شام نے حجر اور ان کے ساتھیوں کو دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا، یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے برات کا اعلان کریں۔ حجر نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، ہمارے اگر تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں یہ ہمارے لیے آسان ہے، بنسبت علی علیہ السلام سے برات کا اظہار کریں۔ پھر بارگاہ الہی نبوی اور علوی میں حاضر ہو جائیں، ہمیں بے جرم و بے قصور قتل ہو جانا جہنم میں جانے سے زیادہ پسند ہے۔ یہ جواب سن کر جلاد ملعون نے کہا، تو اپنی گردن آگے کر تاکہ میں تجھے قتل کر سکوں۔ حجر نے جواب دیا، میں ظلم کرنے والوں کے ساتھ ظلم میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ حجر بن عدی نے اپنے قاتل سے یہ مطالبہ کیا کہ پہلے ان کے فرزند کو قتل کیا جائے تاکہ اولا ان کا بیٹا اپنے بوڑھے باپ کی شہادت کے خوفناک منظر کو نہ دیکھ سکے۔ دوسرا، کہیں باپ کی شہادت کے اس خونی منظر کو دیکھ کر بیٹا علی علیہ السلام کی ولایت سے پھر نہ جائے۔ اس طرح پہلے ان کے بیٹے کو شہید کیا جاتا ہے، پھر علی علیہ السلام کی فرط محبت اور عشق میں حجر شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سن 50 ہجری میں پیش آیا۔ پھر آپ کے بدن کو شام کے مرج عذرا نامی قریہ میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن بنی امیہ کے خونخوار درندے جسے داعش کہا جاتا ہے، پھر ایک دفعہ آپ کی شہادت کے 1400 سالوں کے بعد آپ کے مزار کو منہدم کر کے نبش قبر کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اپنی دشمنی اور اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہیں۔ تاریخ کا عجیب و غریب ستم یہ ہے کہ حجر بن عدی وہ پہلی مسلم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مرج عذرا کو فتح کیا۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں، لیکن ظالم حکمران اسلام کے نام پر انہیں اسی شہر میں دردناک طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کرتے ہیں۔